محترم ناظرین، قبر پر درخت لگانے یا اگنے سے میت کو کیا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو کس ملک سے اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے نام کے ساتھ اپنے ملک اور اپنے شہر کا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں تاکہ آپ کو خصوصاً ہماری ٹیم اپنی دعاؤں میں شامل رکھے۔ محترم ناظرین، قبر پر درخت اگنے سے میت کو کیا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا آپ نے کبھی کسی قبرستان میں ایسی قبر دیکھی ہے جس پر گھاس اگی ہوئی ہو، کوئی پودا لہلہا رہا ہو، ایک بڑا درخت سایہ کیے ہوئے کھڑا ہو؟ شاید کہ آپ نے بھی سنا ہو کہ بعض لوگ جان بوجھ کر اپنے پیاروں کی قبروں پر پودے اور درخت لگاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید اس سے قبر میں موجود میت کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی قبر پر اگنے والا درخت یا پودا میت کے لیے باعث فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا اس کے پتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو کیا اس تسبیح کا ثواب قبر میں موجود انسان کو بھی ملتا ہے؟ بعض لوگ اس بارے میں ایک مشہور حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کیا ہر قبر پر درخت لگانا سنت ہے یا یہ صرف ایک خاص واقعے سے متعلق تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس حیران کن اور اہم مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات سامنے آئے گی جو شاید کہ قبروں پر پودے لگانے کے بارے میں آپ کی سوچ بدل دے۔ اگر آپ دین اسلام کے ایسے ہی اہم اور دلچسپ مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پائے جاتے ہیں۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں بعض قبروں پر گھاس، پودے اور درخت اگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں کوئی چھوٹا سا پودا ہوتا ہے اور کہیں ایک بڑا درخت قبر کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ درخت اور پودے خود بخود اگ جاتے ہیں، جبکہ بعض لوگ جان بوجھ کر اپنے والدین، عزیزوں یا دوسرے مرحومین کی قبروں پر پودے لگا دیتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ پودا اللہ کی تسبیح کر رہا ہوگا اور اس کی برکت سے تسبیح میں قبر میں موجود میت کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے اصل موضوع کی حقیقت کو سمجھیں، آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ قبر کیا ہے۔ اسلام میں قبر کی کیا اہمیت ہے؟ انسان کے لیے قبر کا کیا مقام ہے؟ قبر دراصل ایک دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک اہم مرحلہ ہے۔ انسان دنیا میں جتنی بھی لمبی زندگی گزار لے، ایک دن اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس کا مال، گھر، زمین، عہدہ اور دنیا کی بہت سی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، جبکہ انسان اپنے اعمال کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ موت کے بعد انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور اسی جگہ کو قبر کہا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ قبر محض مٹی کا ایک گڑھا نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے دنیا کے بعد ایک نئے مرحلے یعنی عالم برزخ کی ابتدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر اور آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دلائی، مسلمانوں کو بار بار یہ احساس دلایا کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ بعض باتیں عوام میں اس انداز سے مشہور ہیں کہ قبر میت کا نام لے کر اس کا انتظار کرتی ہے، یا قبر خود مخصوص الفاظ میں کسی شخص کو پکارتی ہے۔
ایسی باتوں کو بیان کرتے وقت ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ دین کے معاملات میں وہی بات یقین کے ساتھ بیان کرنی چاہیے جس کی مضبوط بنیاد قرآن کریم یا صحیح حدیث میں موجود ہو۔ البتہ یہ بات اسلامی عقیدے کا حصہ ہے کہ موت کے بعد انسان کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے برزخ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور قبر کا معاملہ انسان کے ایمان اور اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اور صالح مومن کے لیے آخرت کا معاملہ خیر اور رحمت کا باعث ہو سکتا ہے، جبکہ برے اعمال اور کفر کے ساتھ دنیا سے جانے والے شخص کے لیے معاملہ سخت ہو سکتا ہے۔ قبر کے بارے میں مشہور صحیح حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ انسان سے اس کے رب، اس کے دین، اس کے نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مومن جسے اللہ تعالی ثابت قدم رکھے درست جواب دے گا، جبکہ کافر یا وہ شخص جو حق کو قبول نہ کرتا تھا درست جواب دینے سے محروم رہ سکتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قبر میں کامیابی کا اصل تعلق کسی ظاہری چیز، کسی درخت، کسی پودے یا قبر کی خوبصورتی سے نہیں، بلکہ ایمان، اللہ کی رحمت اور انسان کے اعمال سے ہے۔ جبکہ ایک سچا مومن اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے لیے آسانی اور رحمت کی امید کی جاتی ہے۔ مومن کی اصل کامیابی یہ ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا، اس کے احکام پر عمل کیا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف جو شخص ایمان سے محروم رہا اور حق کو جان بوجھ کر ٹھکراتا رہا، اس کے لیے معاملہ نہایت سنگین ہے۔ تاہم کسی خاص مرنے والے کے انجام کا قطعی فیصلہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، کیونکہ آخری اور کامل فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے اعمال درست کریں اور اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہیں۔ پیارے دوستو، اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن انسان ان کی تسبیح کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے۔ ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح صرف انسان ہی نہیں کرتے، بلکہ کائنات کی دوسری مخلوقات بھی اپنے اپنے انداز میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ جب ہم درختوں اور پودوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت نظر آتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بیج مٹی میں ڈالا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے کونپل نکلتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ پودا بنتی ہے۔ پھر بعض پودے بڑے درختوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان میں پتے نکلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، پھر پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام مخلوقات اپنے اپنے طریقے سے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، اگرچہ ہم ان کی کیفیت اور زبان کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ درخت اور پودے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان کی تسبیح کی حقیقی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب آئیے اپنے آج کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اکثر قبروں پر درخت اگے ہوتے ہیں، بعض قبروں پر گھاس اور پودے ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں پر لوگ خود بھی پودے لگا دیتے ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قبر پر موجود اس درخت یا پودے سے میت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں؟ کیا درخت کی تسبیح کا ثواب خود بخود قرآن میں موجود میت کو ملتا رہتا ہے؟ اور کیا اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہر قبر پر پودا یا درخت ضرور لگایا جائے؟ آئیے اس مسئلے کو جذبات، رسم و رواج اور محض سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے اسلامی نقطۂ نظر اور مستند روایات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موضوع پر سب سے اہم دلیل وہ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک روایت میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے ان کے بعض گناہوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ کھجور کی شاخ لی، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں قبروں پر ایک ایک حصہ رکھ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ دونوں شاخیں خشک نہ ہوں ان دونوں سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہاں یہ اصل بحث شروع ہوتی ہے کہ بعض علماء نے اس حدیث میں یہ سمجھا کہ تازہ تر شاخیں یا پودے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور ان کی تسبیح کی برکت سے عذاب میں تخفیف کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف بہت سے اہل علم یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ایک خاص واقعے اور خاص دو قبروں کے بارے میں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کے عذاب کے بارے میں علم دیا گیا تھا۔ اسی لیے اس حدیث کی بنیاد پر یہ قطعی حکم دینا کہ ہر قبر پر درخت لگانا یا پودا لگانا سنت ہے تو یہ ہر میت کو لازماً اس سے فائدہ پہنچے گا، درست نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں کسی عمل کو دین، سنت یا لازمی ذریعہ نہیں قرار دینا چاہیے، بلکہ ثواب قرار دینے کے لیے مضبوط دلیل ضروری ہے۔ ہم یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی قبر پر ایک درخت لگا دیا جائے تو اس درخت کی ہر تسبیح کا ثواب لازمی ملے گا، اس مخصوص میت کے نامہ اعمال میں پہنچے گا۔ اس بارے میں ایسی کوئی عمومی اور شرعی اور صحیح دلیل موجود نہیں جو کہ ہر قبر اور ہر میت کے بارے میں ہو۔ یہ بات یقینی طور پر ثابت کر دے، لہٰذا اگر کسی قبر پر خود بخود درخت اگ آیا ہے تو ہم اس کے بارے میں یہ امید کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اپنے رب کی تسبیح کرتا ہے، لیکن اس میت کو ان سے کتنے اور کس طرح فائدہ پہنچے گا اس کا قطعی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قبرستان میں درخت لگاتا ہے تو محض یہ سمجھ کر نہ لگائے کہ یہ لازمی سنت ہے یا پھر ہر صورت میں میت کو اس میں ثواب پہنچے گا۔ ہاں، اگر کسی جائز مقصد کے تحت درخت لگایا جائے، مثلا ماحول کی بہتری ہو، لوگوں کو سایہ ملے، کسی مخلوق کو فائدہ پہنچے، تو نیکی کی عمومی نیت کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن میت کے خصوصی اور یقینی فائدہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں وہی باتیں کرنی چاہیے جن کی دلیل موجود ہو۔ پیارے ناظرین، اگر ہم واقعی اپنے فوت شدہ والدین، رشتہ داروں اور عزیزوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اسلام نے ہمیں اس کے زیادہ اور واضح اصول یعنی راستے بتائے ہیں۔ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت اور رحمت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے صدقہ کرنے کے مسائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اہمیت بیان فرمائی اور اولاد کی دعا اور والدین کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے
قبر پر صرف پودا لگا دینے سے زیادہ ضروری یہ نہیں کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے سچے دل سے کہیں کہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور، رحمت اور سکون سے بھر دے، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کم از کم ویڈیو کو 10 لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ دین کی بات اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، خصوصاً اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔